بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ خم غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک انتہائی اوپر اٹھا کر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا بھی مولا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی اطرت، اور یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ مجھے حوض پر واپس آ ملیں گے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اطرت کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اور اب تمہارے ساتھ ملاقات کا وعدہ حوض پر ہے۔ معجم کبیر میں حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حرمت والی تین چیزیں ہیں، جس نے ان کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت فرمائے گا، اور جس نے ان کی حفاظت نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی حفاظت نہیں فرمایا گیا۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی حرمت والی چیزیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت رحمی، حرمت دین میری اور میرے قرابت داروں کی حرمت۔ مستدرک میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرابت داروں کے بارے میں وصیت فرمائی ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی ابتدا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، یا ایھا الناس ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اے لوگو اہل بیت کرام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ و خاطر رکھو۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے یاد رکھا تو ایسا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ لے لیا ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ اس طرح سے ہیں، انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ و اغصانھا فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، میں اور میرے اہل بیت جنت میں ایک درخت ہیں جس کی شاخیں دنیا میں ہیں، پس جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کی طرف بہتر راستہ اختیار کر لے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 103، واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کے بارے میں حضرت جعفر بن محمد فرماتے ہیں، نحن حبل اللہ الذی قالہ واعتصموا باللہ، کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کی وہ رسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رسی کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔